ماں کہا کرتی تھی بیٹا اولاد اللہ کی امانت ہے، کسی امانت کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی اولاد کو ماں کی سی فکر کی روشنی میں پالا۔ جب تک بچے گھر کے اندر رہتے میں دل و جان سے ان کی خبرگیری کرتی، اور جب یہ گھر سے باہر قدم نکالتے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دیتی کہ غیب میں انہیں تیری ہی نظر دیکھ سکتی ہے۔ چاروں بچوں کی شادیوں کے بعد میرے کندھوں سے ضمانت کا بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ میں اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرتی، بچوں کے لیے بس یہی دعا کرتی کہ اللہ انہیں دنیا و آخرت میں سدا خوش رکھے۔ ایک دن یوں ہی فارغ بیٹھی تھی کہ ماں کا یہ قول یاد آ گیا کہ بیٹا اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگی امانت سے ماں کی کیا مراد تھی۔ یہ سوال سارا دن دماغ میں گردش کرتا رہا۔ پھر رات کو مراقبے میں دیکھا کہ شیخ کا نورانی ہیولہ سامنے آ گیا ہے۔ اس ہیولے نے ہاتھ میرے سامنے کیا، ان کی چٹکی میں کوئی چیز تھی۔ میں نے دیکھا کہ انگوٹھی اور انگلی کے درمیان ان کی چٹکی میں ایک بیج ہے۔ انہوں نے یہ بیج میرے سامنے زمین پر گرا دیا۔ بیج زمین کے اندر مٹی میں دھنس گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس میں سے ننھی سی کونپل پھوٹ نکلی اور دیکھتے دیکھتے ایک تناور درخت سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران شیخ کے ہیولے سے روشنی کی لہریں میرے اندر برابر جذب ہوتی رہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شیخ کی شبیہ سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میری فکر نے پھر اس تمثیل کو دہرایا۔ میں نے دیکھا میرے رحم کی زمین پر بچے کی تخلیق کا جین بیج کی حیثیت سے بویا گیا۔ ایک مدت معینہ تک میرے رحم نے اس امانت کی پرورش کی۔ جب رحم اس کو اٹھانے سے عاجز آ گیا تو سارے جسم کے حواس اس کی حفاظت کے لیے مستعد ہو گئے۔ میرے ہاتھوں نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ میری نظریں اس پر اس خیال سے جمی رہیں کہ کہیں پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ میرے کان اس کی رسیلی آواز کا رس ٹپکانے کے لیے ہر وقت اس کی راہ میں رہتے۔ میرا دل اپنی تخلیق کی بلائیں لینے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا۔ اور پھر جب میں نے اپنے سارے حواس کے ساتھ اپنی تخلیق کو پہچان لیا تو میں ماں بن گئی۔ ماں ایک زرخیز زمین، جس زمین میں تخلیقی فکر بوئی جاتی ہے۔ یہ فکر ذات کی امانت ہے جس میں اس کی حکمتیں اور اسرار بند ہیں۔ رحم ایک ایک کر کے اس امانت کو حواس کے پردوں میں لپیٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے اسرار مادیت کے لباس میں چھپ جاتے ہیں۔ اب ماں کی نظر پھر اس امانت سے ایک ایک کر کے پردے کھولتی جاتی ہے۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ خود ایسی زمین بن جاتا ہے جس میں تخلیق کے اسرار پلنے لگتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے بچے میری تخلیق، میرا عکس۔ مجھے یوں لگا جیسے میں 4 آئینوں کے روبرو کھڑی ہوں۔ ہر آئینے میں میرے سراپے کا ایک ایک عکس ہے۔ خوشی کی ایک لہر میرے سارے بدن کے روئیں روئیں پر یہ راز کھولتی ہوئی گزر گئی کہ میں ہی تو وہ امانت ہوں جو اللہ کی فکر حالکیت کا عکس ہے، جس کے اندر ساری کائنات کی تخلیق کے اسرار بند ہیں۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے جسم سے ایک اور شمامہ نکلی اور آزاد پنچھی کی طرح فضاؤں میں اڑنے لگی۔ وہ جہاں جاتی، جو کچھ کرتی، میں اسے دیکھتی رہتی۔ کبھی آدھی رات میں بستر پر لیٹے ہوئے بدن میں جھٹکا لگتا اور جھٹکے کے ساتھ میرے اندر سے روح کے پرت نکل کر فضا میں اڑ جاتے۔ میں اپنے اندر ہونے والی تبدیلی سے خوب اچھی طرح واقف تھی، کیونکہ شیخ روح کے متعلق جو بھی بات کرتے وہ باتیں میرے اندر داخل ہو جاتی اور آہستہ آہستہ اپنے وقت میں مجھے ان کے کلام کا تجربہ ہو جاتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے شیخ کا ہر کلام میرے اندر دل و دماغ سے گزر کر ظاہر ہوتا ہے۔ روح کے پرت کے متعلق ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، روح اللہ کا امر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے روح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ روح کو صورت بخشنے کا مقصد روح سے کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے دماغ میں روح سے جو کچھ کام لینے تھے ان تمام امور کا ریکارڈ منتقل کر دیا۔ اسی ریکارڈ کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ انسان کا ضابطہ کہلاتا ہے۔ جب سالک کے اندر روحانی شعور متحرک ہوتا ہے تو سالک کی روح اپنے ضابطے کے ریکارڈ میں اللہ کے امر پر جو کام کرتی ہے اس امر کی حرکت سے سالک کا شعور بھی واقف ہو جاتا ہے۔ واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح کے کاموں میں انسان کا ارادہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کے امر کی تکمیل کے لیے اپنے ایک سے زیادہ اجسام کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہی اجسام روح کے پرت ہیں۔ شیخ کے کلام نے میرے اندر تقاضے ابھار دیے تھے۔ میں اکثر سوچتی کاش میرے بھی بہت سارے جسم ہوں، میں اپنے بہت سارے جسموں کے ساتھ اللہ کے کام کروں۔ شیخ کی یہ فکر میرے اندر سے گزر کر روح کے پرت میں ڈھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، اپنے شاہکار میں اس نے کیسے کیسے عجائب بھر رکھے ہیں۔ اس کے اگلے سال حج کے دن قریب آ گئے۔ میری چند دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا سلام وہاں تک پہنچا دینا۔ حج کا دن آیا تو مجھے نیم خوابیدہ حالت میں یوں لگا جیسے میں خود وہاں موجود ہوں۔ موجودگی کا احساس شدید تھا کہ میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ میری روح وہاں ضرور موجود ہوگی اور حاجیوں کے ساتھ طواف کر رہی ہوگی۔ میں نے حبیب سے بھی اس کا ذکر نہ کیا، یہ سوچ کر کہ روح تو
अल्लाह पाक के अमर पर ना जाने क्या क्या करती रहती है। मेरी रूह को अल्लाह की याद आ गई होगी तो वो वहाँ पहुँच गई। रूह तो अल्लाह की डोर में पतंग की तरह बंधी हुई है, वो जिधर को डोर खींचता है उधर ही खींची जाती है। दूसरे साल फिर हज पर जाने से पहले मुझे बहुत से फोन भी आए और कई सहेलियां मिलने भी आईं कि कुछ वहाँ से मंगवाना हो, कुछ दुआ करानी हो तो बताएं। मैंने कहा कि बस सलाम पहुँचा देना और हम सब की सलामती की दुआ करना। हज के दिन आए, मुझे फिर यूं लगा जैसे एकदम से मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने मुराकबे की कैफियत में देखा कि मैं बहुत तेज रफ्तारी के साथ वहाँ पहुँची। जैसे ही हरम शरीफ में कदम रखा, उस वक्त हरम शरीफ हाजियों से खाली था। मैं मस्जिद में 2 सतून के दरमियान आकर ठहर गई। यहाँ से बिल्कुल सामने काबा शरीफ था। मैंने देखा हरम शरीफ को गुस्ल दिया जा रहा है। इस मौके पर अरब के बादशाह और अरब की दूसरी हुकूमतों के सरबराह वहाँ मौजूद हैं। गुलाब और संदल और मुख्तलिफ खुशबुएं ये लोग पानी में डाल रहे हैं। सारा हरम शरीफ गुलाब की खुशबुओं से महक रहा है। फिर काबा शरीफ का दरवाजा खोला गया। एक सोने के थाल में सोने की बड़ी सी कुंजी थी जो अरब के बादशाह ने उठाई और काबे का ताला खोला। उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं भी अंदर जाकर देखूं, मगर मैं जहां छुपी खड़ी थी वहां से मुझे कोई देख नहीं रहा था। सब लोग गुस्ले काबा में मसरूफ थे। मैंने सोचा अगर मैं इस वक्त वहां गई तो सब मुझे देख लेंगे, शायद मुझे रोक लें। ख्याल आया मैं उस वक्त जाऊंगी जब ये लोग नहीं होंगे। गुस्ल के बाद गुलाफे काबा को चूम कर और आंखों से लगाते हुए खाना काबा पर चढ़ाया गया। इस दौरान सब लोग इकट्ठे मिलकर कुरानी आयात की तिलावत बावाज बुलंद करते रहे। मैं निहायत ही इश्तियाक और अकीदत के साथ ये मंजर देख रही थी। फिर आबे ज़मज़म पीकर वापस आई। अगले ही लम्हे हाजियों के साथ थी जो मुज़दलिफ़ा और अरफात में थे। वहाँ से फिर कुछ देर बाद मैं वापस खाना काबा आई। अब वहाँ पर गुस्ल का काम हो चुका था और काबे का दरवाज़ा बंद था। उस वक्त रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हो गई और जैसे ही मुल्तजिम के पास पहुंची, मैंने दरवाजे के साथ खड़े होकर ताले पर अपनी नजरें गाड़ दी। चंद हाजियों ने तवाफ करते हुए मुझे देखा कि यहाँ तवाफ करते करते क्यों रुक गई। एक लम्हे को उन्होंने मुझे इस ख्याल से देखा और फिर अपने ही ख्याल को रद्द करके आगे बढ़ गए। मैं उनके ख्याल से आगाह हो गई थी। चंद लम्हे बाद खाना काबा का दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि कुफल खुल गया। मैं तेजी से आगे बढ़कर थोड़ा सा दरवाजा खोल कर कि कोई देख ना ले, जल्दी से अंदर दाखिल हुई। वहाँ गुप अंधेरा था, मगर दाखिल होते ही ऊपर से एक तजल्ली बीचों बीच आकर बीम लाइट की तरह ठहर गई। उस वक्त मुझ पर यही तासुर गालिब था कि मुझे यहाँ पर अल्लाह ने बुलाया है। मैंने तजल्ली की रोशनी में काबे के अंदर चारों तरफ देखा। ये कमरा दिखाई दिया। इतने में उसके अंदर तजल्लियाँ चमकने लगी और मुझे अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे खास हिदायतें दे रही थी। अब मेरे जहन में सिर्फ अल्लाह का तस्वुर बाकी था और मुझे अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास हुआ। मुझे मुशाहिदा हुआ कि मैं अल्लाह ताला के साथ उसकी जन्नतों में सैर कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 3 दिन तक खाना काबा के अंदर अपने रब के साथ रही। इसके बाद मैं उसी तरह दरवाजे से बाहर निकली और तेजी से मस्जिद से गुजरकर हरम शरीफ के एक दरवाजे से बाहर जाने लगी तो देखा कि अब हरम शरीफ में हाजी आ गए हैं और अरफात से वापस आते जा रहे हैं। दरवाजे से जब मैं बाहर जाने लगी तो बाहर से अंदर मेरी एक जानने वाली आ रही थी। उसने मुझे पहचान लिया। मैंने भी उसे देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। इसके बाद हाजियों का एक रेल आया और वो गुम हो गई और मैं जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए मेरे दिल में यह ख्याल था कि हज तो महबूब के साथ कुर्बत और मशगूलियत है। मेरा हज हो चुका है और मैं मुराकबे की कैफियत से शऊरी कैफियत में लौट आई। कुछ दिनों बाद वही औरत जो मुझे काबा शरीफ के दरवाजे पर मिली थी वो मेरे घर आई। उस वक्त हबीब भी मौजूद थे। वो हबीब के सामने ही कहने लगी, शमामा बहन, हज पर जिस तरह आपसे एक मर्तबा मुलाकात हुई फिर आप मिली ही नहीं। मैं मुस्कुराई। हबीब मेरी तरफ देखने लगे कि शायद मैं ही कुछ बोलूं। मैंने अपना राज ही रखने में आफियत जानी। अब मेरी दिलचस्पी खुद अपनी ज़ात में बढ़ने लगी। मैं सोचती, इंसान अल्लाह ताला का शाहकार है। अल्लाह की तो हर तहलीक ही लाजवाब है, मगर जिसको खुदा ने बेहतरीन तहलीक कहा है उसमें उसने क्या कुछ गुण नहीं भर दिए होंगे। सारी जिंदगी हम खुद अपने आप को समझने में गुजार देते हैं। कभी कभी तो मुझे यूं लगता जैसे ये सारी कायनात खुद मेरी रूह का फैलाव है। एक दिन हबीब से रूह के हवास के मुतालिक बातें होने लगी। मैंने कहा, सारे हवास तो रूह ही के हैं। रूह अल्लाह के इश्क में सारे जहानों की हक छानती रहती है। हंस से कहने लगे, मगर इश्क मजाजी में जो मजा है वो अल्लाह के इश्क में कहाँ। मैंने कहा, जिसने आम कभी चखा ही ना हो वो आम का मजा क्या जाने। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
میاں روح کی تو ساری زندگی الف لیلا کی داستان کی طرح عشق حقیقی کی داستانوں سے رنگین ہے۔ کہنے لگے روح اور اللہ کے متعلق تو تصور ہی نہیں بنتا کہ روح اللہ سے عشق کر سکتی ہے۔ میں تو جب بھی تصور کرتا ہوں تو تم ہی سامنے آ جاتی ہو۔ اب کہ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم دونوں کی مرنے کے بعد کیا حیثیت ہوگی؟ بولے ہم روح بن کر زندہ رہیں گے۔ میں نے کہا ہم تو اب بھی روح بن کر ہی زندہ ہیں، مردہ جسم میں حواس کہاں؟ کہنے لگے تو پھر یہ ساری زندگی؟ میں نے کہا روح کی داستان الف لیلا ہی تو ہے میاں، یہ کائنات روح کا ایک مے خانہ ہے جس میں جسموں کے ساغر رکھے ہیں، ان ساغروں میں شراب اللہ کا نور ہے۔ روح مے خانے کی رونق ہے کہ خود پیتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے، جب جام سے جام ٹکراتے ہیں تو رنگین کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ کہنے لگے اس میں اللہ کا عشق کہاں سے ہوا؟ یہ تو روحوں کا آپس میں میل جول ہو گیا۔ میں نے کہا خالی گلاس سے ہونٹوں کی پیاس بجھی ہے کبھی؟ وہ نور جو روحیں اپنے حلق میں ٹپکاتی ہیں وہ اللہ کا نور ہے جو انہیں حیات جاویدانی بخش رہا ہے۔ ہر ساغر اپنے اندر ایک رنگین داستان ہے۔ دنیا کے مے خانے کا ایک ساغر تم ہو، ایک میں ہوں، اس کے اندر پینے والی تو روح ہی ہے، اور جس چیز کے پینے سے سرور و لذت حاصل ہو رہی ہے وہ اللہ کا نور ہی تو ہے۔ کہنے لگے تو پھر مذہب نے اتنی پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ میں نے کہا نہ پینے پر لگائی ہیں نہ پلانے پر لگائی ہیں، البتہ اصل میں نقل کی ملاوٹ کرنے پر ضرور لگائی ہیں کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ دودھ میں مٹی ڈالو گے تو دودھ کب صاف رہے گا؟ اللہ کی معرفت دودھ کی طرح پاک اور شفاف ہے، اس میں نفس کی گندگی ملانے سے پاکی کہاں نظر آئے گی؟ حبیب حیرانی سے مجھے گھورتے ہوئے بولے ارے بھائی کمال ہو گیا، تم تو اب اچھی خاصی روحانی فلاسفر بنتی جا رہی ہو۔ میں نے بھی فخر سے اپنی گردن مٹکاتے ہوئے کہا میاں یہ سب ہمارے مرشد کریم کا کمال ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کہنے لگے مجھے ساتھ لے کر چلنا، تو ہی تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ میری بھی راگ ظرافت پھڑک اٹھی۔ میں نے کہا میاں ذرا فکر نہ کرو، اگر میں آگے بڑھ بھی گئی تو لاٹھی یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اور پھر ہم دونوں کے کہکہوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔